بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کی اس نشست میں ہم آئیے اسلامک یوٹیوب چینل بنائیے ورکشاپ میں اسلامک یوٹیوب چینل کو بنانے کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے اور لرن کرنے کے حوالے سے جمع ہیں۔ آج کی اس نشست میں سب سے پہلے ہم اس مدعا پر گفتگو اور بات کریں گے کہ ایک عالم دین کے لیے اسلامک یوٹیوب چینل بنانا یہ کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے۔ تو بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عالم کے لیے یا دیندار کے لیے یوٹیوب پر چینل ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہیں علماء، ہم ہیں دین اسلام کے سپاہی اور چوکیدار۔ جو چوکیدار ہوتا نا وہ کوئی بھی محاذ خالی نہیں رکھتا، یعنی سرحدیں ہوتی نا، تو کوئی بھی باؤنڈری، کوئی بھی سرحد اس کو وہ سیکیور کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اسے خالی نہیں رکھتا تاکہ کسی بھی طرح سے دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو ہم الحمدللہ تبلیغ کے میدان میں اس محاذ کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ جو لوگ گیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر تبلیغ والے پہنچ جاتے ہیں، جو لوگ ڈیروں پہ بیٹھے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی وہ محاذ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ مجاہدین نے اپنا محاذ سنبھالا ہوا ہے، کتابیں لکھنے والے انہوں نے اپنا محاذ سنبھالا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک محاذ ہے مین سٹریم میڈیا کا، جس طرح مفتی فضل سبحان صاحب اس پہ آتے ہیں، مفتی ابو محمد صاحب اس پہ آتے ہیں، یا اسی طور پر اور کافی ساری شخصیات، خلیق الرحمان صاحب ہیں لاہور والے، وہ مین سٹریم میڈیا پہ آتے ہیں۔ اسی طرح ایک محاذ ہے سوشل میڈیا کا محاذ، یعنی فیس بک، یوٹیوب، اسی طرح انسٹاگرام، اسی طرح ٹک ٹاک، یہ بھی محاذ ہیں۔ اب یہاں پر جو امت مسلمہ کے جوان بیٹھے ہیں یا جوانیاں بیٹھی ہیں، جوانیاں سمجھتے ہیں، مؤنث کی بات کر رہا ہوں، مذکر اور مؤنث بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں بھی تو کسی نے ایڈریس کرنا کہ نہیں کرنا۔ آج کل المیہ یہ ہے کہ جب ہم جمعہ میں بیان کرتے ہیں نا، تو اس وقت اکثر و بیشتر طبقہ وہ فیس بک چلا رہا ہوتا ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ امام صاحب نے کہہ دیا کہ سنت ادا فرما لیں، تو وہ جلدی جلدی فیس بک کو کرتا ہے آف اور بھاگتا ہے مسجد کی طرف۔ تو ایسوں کو بھی ہم ہی نے کور کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ جب ہم خود سوشل میڈیا پر ہوں گے، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے اس وقت جو ہے جمعہ سوشل میڈیا پہ پڑھانا ہے، مقصد یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز اسلامک وہ سوشل میڈیا پر ہونی چاہیے، کہ بالفرض وہ یہاں نہیں بھی سنتا تو کم از کم جہاں پر ہے، جس میدان میں، جس حال میں اور جس جگہ میں، وہ وہاں پر تو ہمیں سنے نا، وہاں پر تو اسلامک بات اس کے ذہن میں پڑے۔ تو اس لیے ہم نے اس محاذ پر بھی پہرا دینا ہے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس سے کریں گے اگنور یا صرف نظر، یا ہم اسے نہیں دیں گے اہمیت، ابھی کوئی کام ہے گا اتنے ٹائم کیوں ضائع کرنا ہے گا، تو یاد رکھیے گا نمبر ایک، آج کے زمانے میں آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں اگر آپ ٹیکنالوجی سے، سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، گویا کہ ایک کثیر طبقے کو آپ نے گمراہی کی طرف اور جو محرومی ہے اس کی طرف منتقل کرنے کے اندر ایک کردار ادا کیا چشم پوشی والا، کہ بھئی میں ان کو نہیں سنبھالتا۔ تو اس جگہ پر، یعنی سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اور یوٹیوب پر ایک جم غفیر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ تھڑوں پہ دیکھ لیں، چوکوں میں دیکھ لیں، چرستوں میں دیکھ لیں، نوجوان موبائل چلاتے کہ نہیں چلاتے؟ گھروں میں چلاتے ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ سردیاں آ رہی ہیں، کمبل اور رضائی کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے، رضائیوں میں چھپ چھپ کے چلائیں گے۔ تو بھئی بلکہ وہ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے نا کہ تسی روک لو پاویں اپنے پتراں نوں کہ میری اکیڈمی چ تسی نہیں ہونا، لیکن میں تے تہاڈے پتراں دیاں رضائیاں چ وڑیا ہویا۔ وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تو تمہارے گھر کے کمروں میں داخل ہوں، میں تو تمہاری جو خانقاہ ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، میں تو اس میں داخل ہوں۔ کس طرح سے داخل ہوں؟ موبائل کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل ہر بندے کی دسترس میں ہے موبائل اور انٹرنیٹ۔ تو جو مجمع، جیسا تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ جو مجمع فلاں جگہ پر موجود ہے تو ہم نے انشاءاللہ اس مجمع تک بھی دین کی بات پہنچانی ہے، تو جو مجمع یہاں پر موجود ہے ہم نے اس تک دین کی بات کو پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ مقصد ہے۔ دوسرا جو ہم نے یہ ایک نشست رکھی ہے
इस्लामिक यूट्यूब बनाइए के हवाले से। इसका मकसद ये है कि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि उनका मन चाहता है कि यार हम भी इस महाज पर काम करें, लेकिन उन्हें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता, उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, उनकी कोई रहनुमाई करने वाला नहीं होता, उनको कोई हल्लाशेरी देने वाला नहीं होता। तो हमने गोया कि ये हल्लाशेरी वाला एक फोरम रखा है कि हम यहां पर जो भी साथी इस हवाले से अपने आप को पेश करता है कि मैं ये काम करूंगा, तो हम उनको थपकी दें, रहनुमाई करें और उनके लिए इस रास्ते को आसान करें ताकि वो इस रास्ते पर आकर दीन की और हिदायत की बात कर सके। ये हमारा यानी कि मेन मकसद है कि जिस साथी को वो महसूस करता है कि मुझे इस महाज पर काम करना है या मुझ में कोई टैलेंट है, कोई सलाहियत है दीनी हवाले से, इल्मी हवाले से, तहकीकी हवाले से, तो वो आए और इसके ऊपर काम करे। और यहां पर जब आप काम करेंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बहुत सारी चीजें अता फरमाएगा, फेम भी अता फरमाएगा। फेम बमाना मशहूरी। आपने एक नाम सुना होगा यूट्यूब अगर आप चलाते हैं, मौलाना इमरान सफदर, सुना? वो किन को जवाब देते हैं? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को। वो जो आलिम दीन है ना, वो ना कोई खतीब हैं और ना ही उनका कोई अमली जिंदगी में, जिस तरह बड़े बड़े खुतबा उनके नाम होते हैं ना, बड़ी बड़ी शख्सियात के, अगर वो सोशल मीडिया पर हों तो समझ में आती है बात। यानी एक मशहूर, जिस तरह मैंने अभी नाम लिया, आप इमरान सफदर साहब को जानते हैं, हालांकि जिंदगी भर उनका कभी बाबाचक में, फैसलाबाद में कभी कोई बयान नहीं हुआ। यानी वो कोई खिताब लाजवाब करने के लिए धोबी घाट आए हों, जड़ा वाला ग्राउंड में आए हों, कभी आए नहीं। वो कहां पर हैं? इस ग्राउंड में हैं, सोशल मीडिया के ग्राउंड पर हैं और हम उन्हें जानते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी वजह से फेम भी अता फरमाएगा, मशहूरी भी अता फरमाएगा, और इसके साथ साथ आप इस पर दीन का काम भी कर सकेंगे। और जब आप इसके ऊपर दीन का काम करेंगे या कोई भी काम करेंगे, मैं दीगर कामों की भी बात करता हूं। सोशल मीडिया पर एक बंदा, उसका नाम है, यानी नाम उसका अरशद है, लेकिन उसे कहते हैं ज़ैनब के पापा। शायद वो भी आपने सुना हो, देखा हो। किस किस को पता है ज़ैनब के पापा? पता ना? अब आप देखें, वो बंदा बिल्कुल सादा है, यानी ना आलिम है और मुमकिन है कि हाफिज भी ना हो। हाँ, तबलीग में वक्त लगा होगा, दीन के साथ वाबस्ता है, दाढ़ी है, पर्दा, और वो सारी की सारी वीडियोस कहां बनाता है? अपने घर में, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, इस्लामिक यानी कि उसका कंटेंट है। अब आप देखें, अगर आप मुसलसल उन्हें देखते हो या कुछ आपको मालूमात हो, वो पहले कच्चे मकान में रहता था, ठीक है, और ऐसा मकान के जो बिल्कुल डेरों में होता है, खेतों में, यानी देहात का जो एरिया होता है जहां पर मकानात होते हैं, वहां पर भी नहीं, बल्कि दूर दराज। लेकिन अब समझो कि वो ऊंची उड़ानों पर है। मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज उनसे कहती हैं, यानी वो इतना फेमस हो चुका है सोशल मीडिया पर कि कंपनीज उन्हें कहती हैं कि आप हमारी ये चीज इस्तेमाल करें, यानी हम आपको देते हैं, बस इस्तेमाल करके जरा कैमरे पर आ जाएं, हमारी मशहूरी हो जाएगी। लोग उन्हें कार फ्री में गिफ्ट दे रहे हैं, लोग उन्हें एसी दे रहे हैं, लोग उनके घर की सारी के सारी सैनिटरी का सामान देकर कहते हैं कि बस आपने ये नाम लेना है कि ये मिसाल के तौर पर आदम जी वालों ने मुझे गिफ्ट की है सारा सैनिटरी का सामान। ये जो टूटियां हैं ना, टूटियां ये फलां कंपनी की टूटियां हैं, तो उन्होंने कहा कि अरशद भाई आप हमारी टूटियां लगा कर देखें, वो सारी की सारी फ्री में। और वो दे क्यों रहे हैं? इस वजह से कि इस बंदे की वजह से सोशल मीडिया पर हमारी मशहूरी होगी। जितने इसको सुनते हैं और इसकी जुबान से जब ये सुनेंगे ना कि ये फलां कंपनी की और फलां फैक्ट्री की और फलां ब्रांड की टूटी है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं, तो लोग हमारी टूटियां खरीदेंगे और लेंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो समझो कि फ्री में ही दुनिया भी कमा रहे हैं और कोई ऐप वाली बात भी नहीं है। समझ आई? इसी तरह कई सारे यहां सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स ऐसे हैं या फेसबुक चलाने वाले ऐसे हैं या दीगर अकाउंट चलाने वाले, कंपनीज उन्हें कहती हैं कि आप जब अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें ना, उसमें बस हमारा थोड़ा सा इश्तिहार चला दिया करें, हल्की सी कोई पट्टी शट्टी चला दिया करें। तो वो कहते आप पैसे मांगे कि आपने पैसे कितने लेने, तो वो आगे से कहता भाई मैं इतने पैसे लूंगा। तो फिर जो भी एग्रीमेंट हो जाता है, तो वो एग्रीमेंट होने के बाद अपनी वीडियो में उसका इश्तिहार लगा देता है। तो उसका कुछ भी नहीं जाता, उसने सिर्फ इश्तिहार लगाना होता है, और इश्तिहार भी चंद सेकंड का होता है, या चंद सेकंड के बाद या चंद मिनटों के बाद दोबारा फिर देना होता है। तो उसकी वजह से उसे क्या हो जाता है? पैसा आ जाता है, यानी वो कमाई कर लेता है। भाई अगर दूसरे लोग कमाई कर सकते हैं, हमें क्या मसला कि हम कमाई नहीं कर सकते? ठीक है, तो ये कमाई का रास्ता भी है और कमाई का जरिया भी है। बिल फर्ज कोई कहता कि मैंने कमाना नहीं है, मैंने दीन का काम करना, तो भाई दीन का काम करता रहे।
ٹھیک ہے، کمائی کرے گا تو کمائی ہوگی، دین کا کام کرے گا دین کا کام ہوگا، یعنی جو آپ اس پہ کرنا چاہتے ہیں نا یہ آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ یہ کوئی اس کے اوپر بین نہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے وہ کام نہیں کر سکتے، بھئی یہاں پر آپ فحاشی بھی کر سکتے ہیں، آپ یہاں پر عریانی کر سکتے، جو دل چاہے جو من چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اگر دیگر لوگ جو ہیں یہاں پر دیگر کام کر رہے ہیں تو ہم دین کا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے حارث ملحد پاکستانی ہے، وہ حارث نامی ملحد کو جانتا ہے کوئی؟ یوٹیوب پر حارث نامی ایک بندہ ہے، پہلے مسلمان تھا اس کے بقول، اب وہ یقین جانے کہ اتنا الہاد پھیلا رہا ہے یوٹیوب پر کہ اس کے یوٹیوب چینل پر پابندی ہے، پاکستان میں بین ہے، وہ باہر رہتا ہے باہر بیٹھ کر۔ تو بھی جہاں پر وہ ایک ملحد بندہ یوٹیوب چینل کا استعمال کر کے سینکڑوں نوجوانوں اور سینکڑوں لڑکیوں کو ملحد بنا رہا ہے اور اسلام سے خدا سے برگشتہ کر رہا ہے، تو ہم خدا کے ساتھ اٹیچ کرنے والے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یعنی وہ پاکستانی ہو کر اب پاکستان سے باہر جا کر اس کا استعمال کر کے بہت سارے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جو گمراہی کی طرف لے جا چکا ہے جن افراد کو، جن احباب کو، ممکن ہے کہ ہم کوئی ایسی دلیل دیں، کوئی ایسی بات کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ صحیح راستے پر آ جائیں۔ یاسر ندیم الواجدی، یہ بھی آپ نے نام سنا ہوگا، امریکہ میں غالباً ہوتے ہیں، انڈیا کے ہیں، اور ان کا مناظرہ ہوا تھا اسی پر یوٹیوب پر اویس کے ساتھ، اور اویس وہ پاکستان کا اینکر تھا لاہور ٹی وی کا، اور وہ تھا کون؟ ملحد۔ ویسے جب وہ پاکستان میں تھا نا اور میں اس کو سنتا تھا، سننے سے مراد کوئی اسپیشل نہیں، ویسے جب ویڈیوز آ جاتی تھی تو اس کے جو سوالات ہوتے تھے نا غامدی صاحب سے یا دیگر شخصیات سے، ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب سے، میں اس سے اندازہ کر رہا ہوتا تھا بھی یہ نا کوئی ٹریک سے اترا ہوا بندہ ہے، لیکن یہ صرف پاکستان کی وجہ سے کوئی سیدھے ہلکی پھلکی نہیں کہ نا اپنی سیکیور کر کے گفتگو کو پھر پیش کرتا ہے، یعنی صاف لفظوں میں ایسا نہیں کرتا۔ اب وہ باہر رہتا ہے اور وہ کھل کے اسلام پر اعتراض کرتا ہے اور کھل کر اسلام پسندوں پر اعتراض کے ساتھ ساتھ لوگوں کو الحاد کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسے سے مراد کہ ہم سیدھے رستے کی طرف اور ہدایت کی طرف لوگوں کو کیوں نہیں لا سکتے؟ یقین جانے کہ ہمارے پاس یعنی علماء کرام کے پاس بہت کچھ ہے، ہم زمانے میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں ہر حوالے سے، لیکن ہمارے اندر جس کو کہتے ہیں نا ایکٹیو ہونا یا مستعد ہونا یا چکنا ہونا یا حالات اور تقاضوں کا ادراک کرنا، اس کی آج کل ہمارے اندر کمی پائی جا رہی علماء کرام میں۔ تقاضوں کا ادراک کرنا کہ اس وقت تقاضا کیا ہے، ہم نے باطل سے کیسے نمٹنا ہے، ہم نے شیطنت سے، شرارت سے، اور جو اسلام پر اعتراضات وارد کرنے والے لوگ ہیں ان سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے، یا ہم اس کا ادراک کریں۔ میں اس کی آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں۔ آپ نے محرم الحرام کے مہینے سے پہلے یا اس کے لگ بھگ ایک کسی بھی قسم کی شیعوں کی طرف سے یا اہل سنت مسلمانوں کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس سنی ہوگی، اور اس میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اہل تشیع کو چاہیے کہ وہ محرم الحرام میں جو اہل سنت کی مقدس شخصیات ہیں نا ان کا احترام کریں، اہل سنت کی مقدس شخصیات کا احترام کریں۔ کسی نے کبھی یہ جملہ سنا کہ نہیں سنا؟ یعنی سنیاں دیاں جڑی مقدس شخصیات انہوں کا احترام، اس سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، ہمارے اپنے بھی بولتے ہیں اور بیگانے تو بولتے ہیں۔ یہ جملہ کیسے غلط ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہم نا تقاضوں کو نہیں سمجھتے کہ اس وقت تقاضا کیا ہے، یعنی لوگ کیا کر رہے ہیں، کون سا کھیل کھیل رہے ہیں۔ جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ ہمیں اہل سنت کی مقدس شخصیات کا احترام کرنا چاہیے، یعنی وہ اہل تشیع پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں ہمیں اہل سنت کی مقدس شخصیات کا احترام کرنا چاہیے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ دراصل ایک لفظی سازش ہے۔ لفظی سازش ہے کیا؟ لفظی سازش یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ لوگوں کے اذہان میں یہ بات داخل کر دیں کہ بھئی صحابہ سنیوں کی مقدس شخصیات ہیں، اسلام کی مقدس شخصیات نہیں۔ آپ میرے خیال پوائنٹ نہیں سمجھے۔ یہ جملہ بول کے نا کہ اہل سنت کے مقدس، اہل سنت کی، تو اس سے مراد کیا ہے کہ سنیوں نے آپ ان کو مقدس بنایا ہے، اسلام نے، رب کے قرآن نے ان کو مقدس نہیں بنایا۔ میں کیا کہا کرتا ہوں کہ واللہ العظیم صحابہ سنیوں کے مقدس شخصیات نہیں، اور نہ ہوتی اگر اللہ کا قرآن نہ بناتا، اسلام نہ بناتا۔
اسلام نے صحابہ کو مقدس کہا تو سنیوں کے صحابہ مقدس ہوئے ہیں. تو یہ لفظی سازش ہے اور ہمارے مسلمان علماء، سنی علماء اس لفظی سازش کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ہمارے ساتھ کھیل کیا کھیل رہے. اس کے اوپر میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک اخبار چھپا، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا. اس کے فرنٹ پیج کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کی پہلی پرچم کشائی جو کی گئی تھی وہ عبدالعلیم صدیقی نے کی تھی. عبدالعلیم صدیقی کون ہیں؟ یہ جو اویس نورانی صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوتے، ان کے والد ہیں شاہ احمد نورانی، ان کے والد صاحب ہیں عبدالعلیم صدیقی. انہوں نے کی. آپ بتائیں پاکستان کی پہلی پرچم کشائی کس نے کی تھی؟ علامہ شبیر احمد عثمانی نے ادھر اور علامہ ظفر احمد عثمانی نے ادھر، یعنی ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش میں. اچھا، اب اخبار میں یہ بات چھپ گئی، یہ سازش ہے. حالانکہ جس نے چھاپی ہوگی، جس نے کہی ہوگی، اس کو نہیں پتا بھی پاکستان کی پرچم کشائی کس نے کی ہے. پتا ہے یہ ہے کہ بھئی 25 سال کے بعد کوئی مناظر آئے گا اور وہ بیان کرے گا کسی چوک میں، چرستے میں اور چوراہے میں، اور آ کر اس اخبار کو اپنے بیگ سے نکالے گا اور نکال کر کہے گا کہ الیاذ باللہ یہ دیوبندی جھوٹ بولتے ہیں کہ ادھر پاکستان کی یا ویسے پاکستان کی پہلی پرچم کشائی شبیر احمد عثمانی نے کی ہے. یہ میرے پاس فلاں ڈیٹ کا، نوائے وقت کا، ایکسپریس کا، فلانے کا، ٹمکانے کا اخبار موجود ہے. یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی پہلی پرچم کشائی عبدالعلیم صدیقی نے کی. سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ سازش سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس موقع پر کیا لکھ دیا ہے اخبار میں اس کو چھوڑیں. وہ جو 25 سال کے بعد ہم نے میدان جیتنا ہے نا، وہ اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. اس طرح سے حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے. اس طرح سے جو حقیقتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر گرد اور مٹی کو ڈالا جاتا ہے، اور پھر جب ایک عرصے کے بعد اس مٹی کو جھاڑ کے نکالتے ہیں نا تو وہ چیز زنگ آلود ہوتی ہے. یہی لوگوں نے ہماری تاریخ کے ساتھ کیا، یہی صحابہ کے ساتھ کیا، یہی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کیا کہ اس موقع پر انہیں بھی اس قسم کے طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. جو انہوں نے چیزیں ہماری کتابوں میں ایڈ کر دیں، انہوں نے اس کو برداشت کیا. انہیں پتا تھا کہ ہمارے مقاصد بڑے دور کے ہیں. انگریز جو ہے نا، انگریز وہ دور کی سوچ رکھتا ہے، اور جو ہم لوگ ہیں نا، ہم رات کو اگر جلسہ ہونا، اس جلسے میں ذرا واہ واج گج کے بیان ہوئے کہ دلی کے چوراہے پر اور دلی کی پارلیمنٹ پر اسلام کا پرچم لہرا دیا جائے گا، تو ہم اس حال میں سوتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں بھی شاید کوئی پرچم نہ لہرایا جا رہا ہے. حالانکہ یعنی ہم اتنی تھوڑی سوچ لے کر سوتے ہیں. اور جو کفر ہے اور انگریز ہے اور یہودی ہے وہ لمبی سوچ سوچتا ہے، اس کے منصوبے لمبے، اس کی سازشیں لمبی. تو میں جس نقطے پر بات کر رہا تھا کہ ہم تقاضوں کو نہیں سمجھ پا رہے کہ آج کے دور حاضر کے تقاضے کیا ہیں. آج کے دور حاضر کا تقاضا ہے سوشل میڈیا. آپ طیب اردگان ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں، اگر آپ کو یاد ہو یا آپ کو پتا ہو کہ ایک دفعہ ترکی میں بغاوت ہوئی تھی. بغاوتیں کافی ہوئی ہماری یعنی کہ لائف میں، اور یعنی فوجیوں نے بغاوت کر دی. تو کس کے ذریعے سے انہوں نے اس بغاوت کو کچلا تھا؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے. وہ کہیں باہر ملک میں تھے اور ان کو پتا چلا کہ ہمارے ملک میں ہماری فوج نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی. تو طیب اردگان نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا اپنا، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کی جو قوم تھی وہ رات کے اندھیرے میں فوج آئی، ٹینک لے کر آئی، تو وہ قوم جو ہے اپنی سڑکوں پر نکلی اور ٹینکوں کے آگے لیٹی. انہوں نے ٹینکوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا اور اس جو بغاوت تھی اس کو کچل کے رکھ دیا ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے. تو اگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے بغاوتوں کو کچلا جا سکتا ہے تو ہم ایسے ملحدین اور منکرین اور شیطانوں کو کیسے نہیں کچل سکتے؟ سوشل میڈیا پر ایک بندہ ہے اہل تشیع کا، وہ ایسا خناس اور خرناٹ قسم کا ہے، کتابوں کے حوالے وہ چشمہ کرتا ہے ویڈیوز کے اوپر، اور سارے کے سارے اس کے حوالہ جات وہ سنیوں کے خلاف ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ہر ایک کے خلاف ہوتے ہیں. تو اب ایسے بندوں کا جواب کون دے گا؟ یعنی اگر علماء کہیں کہ بھئی ہم نے ادھر کیا کام کرنا، یہ فضول ہے یا یہ ہماری روحانیت کا قاتل ہے، تو پھر اس محاذ پر جو دیگر لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ اپنا شکار بنا رہے ہیں لوگوں کو، تو پھر ہم ان کا اگر سد باب نہیں کریں گے، توڑ نہیں کریں گے، تو اور کون کرے گا؟ تو یہ گویا کہ تقاضا ہے اس دور کا، اور اس دور کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس مقام پر اپنے آپ کو لانا ہے اور کھڑا کرنا ہے. ہاں، اگر کسی میں کوئی ٹیلنٹ نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ اس کا انتخاب نہ کرے جس میں صلاحیت ہے. مثال کے طور پر میری اس وقت تک جو ہے سوشل میڈیا پر 850 ویڈیوز ہیں.
800 سے زائد میری ویڈیوز ہیں، اور میری قرآن اور سائنس کورس پر 15 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ کتنے گھنٹے کی؟ 15 گھنٹے کی۔ میں نے کتاب اللہ سے، احادیث نبویہ سے جو سائنسی علوم ہیں ان کے ثبوت کے اوپر دلائل پیش کیے ہیں۔ بائبل کے اوپر میری 15 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ اسی طور پر علم النفسیات پہ اس وقت 25 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈڈ میری موجود ہے۔ خطابت کے عنوان پر 50 گھنٹے کی گفتگو میری ریکارڈڈ موجود ہے۔ مجھ میں صلاحیت بھی ہو، مجھ میں فن بھی ہو، مجھ میں ٹیلنٹ بھی ہو، اور پھر بھی میں اپنا ٹیلنٹ اور صلاحیت ادھر منتقل نہ کروں، تو پھر میرے اس فن کا، صلاحیت کا فائدہ ہی کیا کہ جو اسلام کو اور دین کو فائدہ نہ پہنچا سکے۔ پچھلے دنوں ایک پاسٹر ہے، اس کا نام ہے، ایک کا نام ہے ضیاء المسیح اور ایک کا نام ہے میتھیو سلیمان، پادری ہے۔ تو انہوں نے اسلام کا جو عقیدہ توحید ہے اور ان کا جو عقیدہ تثلیث ہے اس کے اوپر اپنے عقیدے پر تائیدی طور پر دلائل پیش کیے اور ہمارے عقیدے پر وار کیا۔ اب میں نے اس کے اوپر 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کی اور دلائل دیے بائبل سے اور قرآن پاک سے۔ اب میرے پاس صلاحیت ہے، میں دے سکتا ہوں، اگر میں پھر بھی نہ دوں تو، اور میں سوشل میڈیا چلا بھی رہا ہوں، یعنی میں دیکھ رہا ہوں، ایک میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ علماء کو سوشل میڈیا پر سکرولنگ نہیں کرنی چاہیے، اپلوڈنگ کرنی چاہیے۔ سکرولنگ کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ فیس بک چلا رہے ہیں، یہ آپ کی انگلی چل رہی ہے، یعنی اوپر سے اوپر ویڈیوز دیکھتے جا رہے، پوسٹیں پڑھتے جا رہے، دیکھتے جا رہے، یہ ہے سکرولنگ۔ اور ایک ہوتا ہے اپلوڈنگ۔ اپلوڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی شے ریکارڈ کر کے اس کو سوشل میڈیا پر ڈالیں، اسے کہا جاتا ہے اپلوڈنگ۔ تو علماء کو سکرولنگ کرنی چاہیے کہ اپلوڈنگ؟ اپلوڈنگ۔ آپ کی سکرولنگ سے کوئی فائدہ نہیں کسی کو، آپ کی اپلوڈنگ سے فائدہ ہوگا کسی کو۔ مولانا راشد محمود رضوی صاحب، ان کو بھی آپ جانتے ہوں گے کہ نہیں جانتے؟ وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا کے جوابات دیتے ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے کمال درجے کے جوابات دیتے ہیں، اور جس طرح عمران صفدر صاحب ہیں، اور اہل حدیثوں میں ابو یحییٰ نورپوری صاحب ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ راشد محمود رضوی صاحب، ان کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ اس بندے کا جواب دے سکیں دلائل کے ساتھ۔ اگر بالفرض وہ کہیں گے منو کی ضرورت پئی ہے کہ میں کیوں دواں، وہ کی کری یار سکرولنگ، یعنی سونی جان ویکھی جان ویڈیو شیڈیو، تو پھر اداں دے عالم نو اللہ پوچھے گا بھی تینوں اسی ملکہ دیتا سی، ٹیلنٹ دیتا سی، صلاحیت دیتی سی، تو اس نو صرف کر کے اس محاذ تے دین دا کام کیوں نہیں کیتا ہے؟ یعنی جڑے علماء اس ٹائم ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں نا، یہ نہیں ہے بھی انہوں نے کوئی انہوں دی ویلنے سے باں آئی ہوئی ہے، انہوں دی ویلنے سے آہی باں آئی ہوئی ہے کہ انہوں دا دین دا تقاضا وا، دین انہوں نے کہندا وا کہ تسی اس محاذ تے آ کے دلائل علی گفتگو کرو۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں، ہمارے جو سوشل میڈیا پر چینل بنانے کا مقصد ہوگا نا، وہ یہ نہ ہو کہ میں جمعے کا بیان کروں تو میں اس کی ریکارڈنگ کروں گا، نہیں۔ جو باہر کی دنیا ہے، باہر کی دنیا سے مراد ہے آج کل کا نوجوان مسلمانوں کا، اور باقی دیگر آپ کہہ لیں اقوام، وہ سیکنڈ پر۔ سب سے پہلے ہم اپنے نوجوانوں کی بات کرتے ہیں۔ وہ جمعے شمعے کے بیانات نہیں سنتا، ادھر تو سنتا نہیں نا فزیکل، وہ ادھر بھی نہیں سنتا۔ ادھر سنتا کیا ہے، یعنی آپ کا ورک کیا ہے، آپ کو کام کس پہ کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو نا لائن بتا دوں۔ وہ سنتا ہے کسی بھی عنوان پر دلائل پر مبنی گفتگو۔ مثال کے طور پر جس طرح میں نے کہا کہ میں نے ویڈیو بنائی پاسٹر ضیاء المسیح کو جواب، یہ جو ویڈیو ہے نا، یہ آج کا نوجوان سنے گا، یہ پتہ نہیں مفتی صاحب نے کی جواب دیتا ہونا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں گے نا خطبہ جمعہ، وہ نہیں سنے گا۔ کوئی ویسے بازوق ہوگا جو ہم جیسا ہے کہ مولوی کوئی سوالے سے سنے گا، کوئی تقریر کرنے کے لیے، کوئی تقریر سیکھنے کے لیے، لیکن جو ہمارے نوجوان ہیں نا، وہ ان چیزوں کو نہیں سنتے۔ وہ سنتے ہیں جو اس قسم کے ایشوز کو لوگ ڈسکس کرتے ہیں نا یوٹیوب پر آ کر، تو پھر وہ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں اور ان کی ویڈیوز کو کھولتے ہیں، جس طرح عمران صفدر صاحب ہیں۔ اب جو مرزا صاحب کو سنتے ہیں تو وہ عمران صفدر صاحب کو بھی سنتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں وہ کسی کو سنتے۔ کسی سے مراد جو کوئی جمعہ شمعہ ہوگا نا، اس کو نہیں وہ سنتے۔ اس کو کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انجینئر صاحب کے جوابات دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار انجینئر صاحب نے یہ بڑی اتھینٹک بات کی ہے، اب دیکھتا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہے، یا مولوی جواب کیا دیتا ہے۔ تو وہ اس طرح سے، یعنی جو دو بدو لڑائی ہو رہی نا حق اور باطل کی سوشل میڈیا پر، لوگ اس کو سنتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے یوٹیوب پر چینل بنانے کا مقصد یہ ہو کہ میں نے کسی نہ کسی حوالے سے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے کسی عنوان، کسی ٹاپک پر دلائل دینے ہیں۔
اور اس کی بڑی اشد ضرورت ہے. ایک ساتھی ہیں, میں نے ان کا یوٹیوب پر چینل دیکھا, چینل کس چیز کا یا ان کا مواد کیا ہے, کنٹینٹ کیا ہے, وہ جو ہمارے تبلیغی بھائی مختلف قسم کی احادیث بیان کرتے ہیں نا, بے سروپا موضوع روایات, من گڑت روایات, فیبریکیٹڈ روایات, انہوں نے پورا چینل اسے تے گیا. یعنی اتنا کہہ لو کہ انہوں نے اپنا ایک ڈائریکشن متعین کر لی ہے کہ میں نے ایسی احادیث مبارکہ بیان کرنی ہے کہ جو احادیث نہیں ہیں, یعنی جن کو احادیث سمجھا جاتا ہے وہ میں نے احادیث مبارکہ بیان کرنی ہے. تو بڑا اچھا کام ہے, ہونا چاہیے, یہ بھی یعنی کہ ایک تقاضا ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے اندر مشہور ہیں. مثال کے طور پر سیدہ حلیمہ, آیا احادیث کی کتابوں میں ان کا ذکر آتا کہ نہیں آتا؟ کون سی حدیث پاک میں ان کا ذکر آتا ہے؟ تو بہت ساری دنیا علماء کی یا طالبان حق کی, طالبان علم کی ایسی ہے کہ جو اس بات کا تقاضا رکھتی ہے ذہنی طور پر کہ یہ کوئی ہمارے پاس فلاں عنوان سے متعلقہ, فلاں شخصیت سے متعلقہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں آج تک جو حدیث پاک, اس کو کوئی ویڈیو میں ہمیں دکھائے. کئی لوگ ایسے ان کے پاس کتابوں کا جمع کرنا یا خرید کر لانا یہ پاسبل نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی ویڈیو میں دکھا دے تو ہم پورے وثوق کے ساتھ پھر اس بات کو بیان کر سکیں. کئی دنیا ایسی بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ مشہور واقعات کے جو دلائل ہیں کہ یہ واقعہ یہاں پر لکھا ہوا ہے, یہ بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے, تو آپ ویڈیوز میں وہ دکھا سکتے ہیں. آپ کا یعنی کہ یہ بھی ایک ورک ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے تبلیغیوں سے بھی سنا ہے, کیا پتا آپ نے بھی کئی بار بیان کیا ہو کہ جی ایوب علیہ السلام الیاذ باللہ کیڑے پہ گئے سے, سنا کہ نہیں سنا, اور ان کے جسم کے اوپر کیڑے پڑ گئے. پھر وہ جبرائیل امین سلام لینے کے لیے آئے, سلام کیا تو انہوں نے جواب نہ دیا, تھوڑی دیر کے بعد دیا. تو جبرائیل امین نے پوچھا بھی آپ نے جواب کیوں نہ دیا؟ وہ کہتے جی ایک کیڑا میرے زبان پر اپنی غذا کھا رہا تھا, مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ میں وعلیکم السلام کہوں تو وہ گر جائے. سنا کہ نہیں سنا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نمبر 1 کہیں نہیں. اور نمبر 2 لکھا کہاں ہے؟ وہ ہے یہودیوں کی کتاب تالمود, اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو اب اگر آپ یعنی جس طرح مجھے علم ہے, آپ میں سے بھی کئی چیزوں کا کئیوں کے پاس علم ہوگا, تو وہ اس حدیث یا کتاب جو ہے تالمود جو کہ یہودیوں کی ہے, اس کتاب کا جو سکرین شاٹ ہے وہ لگائے گا اور بتائے گا کہ یہ واقعہ یہاں لکھا ہے اور کہیں پر نہیں ہے. باقی لکھا ہماری جو تفاسیر ہے نا ان میں بھی لکھا ہوا ہے. یا ہم کم از کم یہ تو بتا سکیں گے نا کہ بھئی تفسیروں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو غلط ہے, اور یہ واقعہ آیا کہاں سے؟ آیا یہاں سے ہے, یعنی قرآن پاک سے نہیں, احادیث نبویہ سے نہیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, مسند امام شافعی, فلاں فلاں ہماری کتب احادیث ہیں, ان میں سے یہ کتاب کا حوالہ نہیں ہے, یہ یہودیوں کی کتاب سے آیا ہوا حوالہ ہے. تو آپ اس کے اوپر ورک کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس طرح سے آج کے زمانے میں تقاضا ہے, ضرورت ہے, کئی طرح کا لوگ مواد چاہتے ہیں. آج جو دور حاضر کا تقاضا ہے اس میں ملحد یعنی الہاد والے جو خدا کو نہیں مانتے, خدا کا انکار کرتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں دلائل کہ ہمیں, یعنی یا تو وہ چاہتے ہیں یا کم از کم جو ان سے متاثر ہو چکے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دلیل دی جائے کہ خدا کی ذات ہے. ایک مناظرہ ہوا, شیعہ ذاکر ہے, اس کا نام ہے حسن اللہ یاری, نام تو سنا ہوگا, کبھی کبھی ان کو دیکھا بھی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے تو باطل اور سراسر باطل, لیکن اس نے جو اویس کے ساتھ مناظرہ کیا نا, اویس وہی ملحد جو پاکستان میں تھا پھر باہر چلا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا مناظرہ اور کسی نے اویس کے ساتھ نہیں کیا. یاسر ندیم الواجدی صاحب نے بھی کیا, وہ بھی کمال درجے کا. اور جو اس نے کیا نا حسن اللہ یاری نے, وہ تو سمجھو کہ اخیر ہے, عقلی نقلی دلائل کے ساتھ اس نے جو ہے اس کا توڑ پیش کیا. اب دیکھیں, اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ میں اس ملحد کی زبان کو روک سکتا ہوں, بند کر سکتا ہوں. تو اس نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا, ڈیبیٹ کی, یعنی سادہ لفظوں میں سمجھے کہ اس کو دلائل دیے اور دلائل اس کے سامنے پیش کیے. تو یہ اس کا ورک ہو گیا, یہ اس کا کام ہو گیا. ہر بندہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے کہ میں یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر کیا کام کر سکتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی ہیں, عالم نہیں ہیں لیکن اچھے خطیب ہیں, نام میں لوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا لیکن میں نے نام لینا نہیں ہے, کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ کیمرے کو فیس کر سکتے ہیں اور وہ فضائل پر مبنی ویڈیوز بناتے ہیں. اتنی سی ویڈیو ہوتی ہے, چھوٹی سی مختصر سی, وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 اعمال ایسے بتائے ہیں کہ ان اعمال کو کرنے کی وجہ سے آپ کو ایمان کی لذت ملے گی, ایمان کی مٹھاس ملے گی. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, ان کی ویڈیو ختم. اور ایسی بہترین ویڈیو, ایسی خوبصورت ویڈیوز بناتے ہیں کہ ان کو سننے والے سینکڑوں میں ہیں.
ان کو سننے والے سینکڑوں میں ہیں. اگر آپ فضائل پر محنت کرنا چاہتے ہیں فضائل پر کریں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیری مریدی کی لائن سے وابستہ ہوں گے, ان کے پاس وظائف ہوں گے, عملیات ہوں گی, یا اس لائن سے متعلقہ تجربات ہوں گے, تو وہ اپنے تجربات کو سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں. بہت ساری, کوئی کہے گا میرے تجربات کنے سننے ہیں کہ آپ سب تو پہلی گل ہے کہ جدو تسی اپنی نفی کر چھڑ دینا کہ منو کنے سننا, منو کس نے کڑا کہا پونا ہے گا, یہی سب سے بڑی آپ کی ناکامی کی علامت ہے. یہی سب سے بڑی آپ کی ناکامی کی علامت ہے. مجھے اس وقت تک جو یوٹیوب کا ریزلٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کو یعنی مجھے اس وقت 80,000 لوگ سنتے ہیں. کتنے؟ 80,000. تو میں بھی یہی سوچتا سکا منو کون سنے, ٹھیک ہے نا, منو پائی 80,000 لوگ سنتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہیں ان کو ان کی تھوڑے سے یعنی کہ گھنٹوں میں اور دنوں میں لاکھوں اور کروڑوں افراد تک ویڈیوز جاتی ہے. ہندوستان کا ایک بندہ ہے, اس کا نام ہے دھروو راٹھی. اس کی ویڈیو 2 گھنٹوں میں 4 گھنٹوں میں ملین افراد تک جاتی ہے. یعنی ملین افراد ایسے ہیں جو اس بندے کو سنتے ہیں. حالانکہ وہ نہ تو وید پڑھتا ہے, نہ یجروید, نہ بھگوت گیتا, نہ رامائن سناتا ہے, نہ مہا بھارت پڑھتا ہے. ہندو ہے نا, میں اس وجہ سے ان کی کتابوں کے نام لے رہا ہوں, لیکن باوجود اس کے لوگ اس کو سنتے ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ حالات کا تجزیہ پیش کرتا ہے. اللہ نے اس کو یہ ملکہ دیا ہوا ہے. اچھا, کئی لوگ ایسے ہیں انہوں نے تسی بھی ویکھی ہونی ویڈیو, وہ موٹر سائیکل دے مکینک ویکھے اداں دے چینل کا نہیں بھی موٹر سائیکل دے مکینک یہ چینل بنا سکتے یا بجلی والے وہ بورڈ بناؤن دا طریقہ دس دے پے. یعنی دنیا کائنات کی ہر شے موجود ہے, ہر بندے سمجھو کہ بنایا ہوا چینل, اور اپنا فن لوگوں کو دکھا رہا ہے, بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اگر مجھ میں یہ اللہ پاک کی ذات نے صلاحیت رکھی ہے کہ میں دلائل دے سکتا ہوں, تو بھئی میں دلائل لوگوں تک کیوں نہیں پہنچا رہا. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ موٹر سائیکل والا اپنا فن یوٹیوب دے ذریعے سوشل میڈیا دے ذریعے اگے پہنچا رہا, تو جڑا میرے کول فن نا عملیات دا, وظائف دا, تجربات دا, یا حفظ دی کلاس کداں پڑھائی دی ہے ایدا, یا مشق کرون دا طریقہ, یا سر لاؤن دا طریقہ, یا خطابت سکھاؤن دا طریقہ, یا کوئی بھی طریقہ, تو میں لوگوں اپنا فن کیوں نہیں دینا پیا گا, میں دین اسلام دا جڑا ٹیلنٹ اور صلاحیت اگے منتقل کیوں نہیں کرنا پیا گا. گل ہے کہ نہیں سمجھنے والی. یہ وہ شے ہے جو آپ کو کسی نقطے پر کھڑی کرے گی کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. میرے پاس اگر میں انداز تفہیم یعنی کسی کو آسان لفظوں میں, آسان فہم انداز میں کوئی بات سمجھانا, یہ مجھ میں ملکہ ہے, تو میں اسلام کی اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کی باتوں کو جو پیچیدہ ہیں, مغلق ہیں, اور اس قسم کی ہیں کہ عامی بندہ سمجھ نہیں سکتا, تو میں اپنے عام فہم انداز میں لوگوں کو کیوں نہیں بتا سکتا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. قرآن پاک کے حوالے سے, احادیث نبویہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ کوئی ہمیں آسان وے میں سمجھائے. ایک ہوتا ہے کہ علمی لحاظ سے سمجھانا, ایک ہے بالکل سادہ انداز مثالہ دے نال. میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. مثال کیا ہے کہ ایک ہی عمارت ہے اور اس کے نیچے کوئی 20-25 بندے اللہ نہ کرے وہ شہید ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. ان کی ہڈیاں مکس, ان کا گوشت مکس, ان کا قیمہ مکس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کوئی بندہ سوال اٹھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن ہر ایک بندے کو یعنی قاسم کو, حالانکہ اس کے اجزاء مکس ہو چکے ہیں, اودیاں بوٹیاں بشیر دے نال مکس ہو گئیاں, اودیاں بوٹیاں شبیر دے نال مکس ہو گئیاں, ہڈیاں تاجے وال چل گئیاں تے خون دا ماجے وال چل گیا, یعنی بکھر گیا. اللہ اس قاسم کے اور شبیر کے وجود کو اکٹھا کیسے کرے گا؟ نمبر 1 بات تو یہ ہے ایمان والوں کے لیے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یقین کے لیے, ایمان والوں کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ آج کا جو سائنس پڑھنے والا طالب علم ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہ سناؤ, یہ مجھے پتا ہے, آتی ہے, مانتا ہوں, مجھے کوئی عقلی لحاظ سے سمجھاؤ. اب اگر اللہ پاک کی ذات نے مجھے صلاحیت دی ہے کہ میں دین اسلام کی اس بات کو, اس مسئلے کو عقل سے سمجھا سکتا ہوں, مجھ میں ٹیلنٹ ہے اور میں نہیں سمجھا رہا اس کے اوپر آ کر, تو پھر اللہ پاک کی ذات مجھ سے پوچھیں گے. اگر میں مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں کسی بھی شے کو, جس طرح ہمارے استاد محترم متکلم اسلام مولانا الیاس محمد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات نے مجھے خاص علم عطا فرمایا ہے, میں بڑی مشکل عقیدے اور باتیں اور مسئلے چٹکلوں میں حل کر دیتا ہوں. کبھی آپ نے ان کا یہ جملہ سنا ہے؟
تو بھئی ان میں یہ صلاحیت ہے، بلکہ وہ تو تب سے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اور ویڈیوز ڈال رہے ہیں کہ تب کبھی نام بھی نہیں تھا سوشل میڈیا کا، احناف میڈیا سروس کے نام سے، اب تو یعنی کہ عام ہو چکا نا، اس وقت سے وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے دور اندیشی، یہ کیا ہے؟ دور اندیشی۔ اس وقت وہ سی ڈیز کے اندر جو ہے اپنی چیزیں محفوظ کیا کرتے تھے اور آگے منتقل ہوا کرتی تھی۔ اب میں اس کے اوپر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ اگر آپ ایک لیں برتن، پانڈا، ٹپ، کوئی بھی شے، اور اس ٹپ وچ تسی پلاسٹک دے ٹکڑے، تانبے دے، پیتل دے، چاندی دے، سونے دے، لکڑی دے، لڑکی دے نہیں، لکڑی دے، اور کئی قسم کے ٹکڑے آپ اس میں ڈال دیں اور سب کو مکس کر دیں، کیما کیما کر کے، چورا چورا کر کے مکس کر دیں، اور پھر اس کے بعد اس مکس جو اجزاء ہیں ان کے پاس آپ قریب کریں ان کے مقناطیس، تو میرے خیال پلاسٹک کے ٹکڑے ساتھ جڑیں گے، ہاں، سونے کے جڑیں گے، لوہے کے۔ اب دیکھیں، آپ نے جو بندہ کہہ رہا ہے عقل والا، یعنی کتاب اللہ کو نہیں مانتا یا ایمان والی بات کو نہیں مانتا، قدیر کو نہیں مانتا اور کن فیکون کو نہیں مانتا، آپ اس کے اوپر جواب دے رہے ہیں کہ میں ملحدین کو بتاتا ہوں یا اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو بتاتا ہوں یا جنہاں دی عقل سے ایک گل نہیں آ رہی، اللہ کتنا پیدا کرے گا انہیں اجزاء وچوں مکس اجزاء وچوں کتنا کڈے گا؟ آپ اسے کہیں کہ جی تیرے دنیا دے مقناطیس وچ یہ طاقت آ کہ وہ 20-30 اجزاء وچوں کلے لوہے دے ٹکڑے کھچدا وا، تے اللہ دے کول کوئی مقناطیس نہیں ہے گا کہ وہ 20-30 مکس اجزاء جڑے انساناں دے اجسام، بوٹیاں، ہڈیاں، انہاں وچوں قاسم نو ایسا مقناطیس لاوے کہ سارے اجزاء جتھے کتے بھی آگے کھل رہے وہ سارے اکٹھے ہو کر قاسم سامنے کھڑا ہو جائے۔ اب یہ اگر ایک مثال آپ دیں اور ریکارڈ کروائیں تو آپ خود سوچیں کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہدایت کو پالیں گے، یا نہ بھی پائیں، کم از کم آپ کی طرف سے اتمام حجت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو یہ صلاحیت دی تھی، تو آپ کے اندر جو جو صلاحیت ہے آپ نے اس صلاحیت کو منتقل کرنا ہے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، ٹھیک ہے؟ نتیجہ اللہ پاک کی ذات کے اوپر رکھنا، یعنی آپ نے کام کرنا ہے، ورک کرنا ہے اور نتیجہ اللہ پاک کی ذات کے اوپر رکھنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کام کرتے رہتے ہیں، نتیجے سے مراد یہ ہے کہ جس کو آپ سوشل میڈیا کی زبان میں کہتے ہیں کہ ویوز نہیں بڑھتے۔ ویوز کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والے، وہ 3 4 10 15 20 بس اتنے ہوتے ہیں، اور دیگر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں لاکھوں میں ویوز ہیں، ہزاروں میں ویوز ہیں، کسی کے 10,000 ویوز ہیں، دیکھنے والے کسی کے 20,000 ہیں، تو آپ دل چھوٹا کر لیتے ہیں کہ یار میرے تو دیکھنے والے کوئی نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، کیونکہ مالی دا کم پانی لونا تے بھر بھر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھول لونا، لاوے یا نہ لاوے، اسی اپنا کام کرنا ہے۔ کئی ساتھی ایسے ہیں، مجھے رپورٹس ملتی ہیں انڈیا میں دارالعلوم دیوبند میں 63 طلباء میرے شاگرد ہیں، یعنی وہاں کے طلباء، انہوں نے نہ میں نے وہاں پر جا کر پڑھایا نہ انہوں نے یہاں پر آ کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے پڑھا۔ مفتی سالم اشرف قاسمی صاحب دارالعلوم دیوبند اشرفیہ کے محتمم ہیں، وہ اپنے جامعہ میں یہ جو میری کتاب ہے یہ وہاں پر پڑھاتے ہیں۔ جو تخصص کے طلباء ہیں ان کے لیے یہ نصاب ہے اور ان کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں جو انہوں نے یہاں سے لیکچر دیے ہیں۔ میرا ان کے ساتھ کوئی میل ملاقات نہیں، بالمشافہ، ویسے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے میرا علم اور میرا فن دارالعلوم دیوبند میں ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نہ میں خود وہاں پر گیا اور نہ کوئی وہاں سے آیا۔ بھائی سوشل میڈیا دور حاضر کا اور اس وقت کا ایک سمجھو کہ پاور ہے، طاقت ہے، آپ اس کو استعمال کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو بغاوتیں کچل سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کے ذریعے سے عملی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کی وجہ سے علمی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ عمران صفدر صاحب اور راشد محمود رضوی صاحب، یہ کئی ایسے اشخاص، ان کی ویڈیوز وہ لگاتے ہیں، کئی سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انجینئر صاحب کو سنتے ہیں، ان کی ویڈیوز کی وجہ سے ان سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ عمران صفدر صاحب انہوں نے کوئی فزیکل جا کر نہیں انہوں نے سمجھا نہ وہ انہوں نے کوئی فزیکل ہوندے، کہاں سے؟ سوشل میڈیا سے۔ یعنی کئی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے بھی سوشل میڈیا تو کڑا انقلاب ہونا جی، یہ تو کڑا تبدیلی ہونی جی۔ اصل میں یہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دریا چھلانگ لائی نہیں ہے کہ باہر ہی بہ کے کہہ رہے ہیں وہ یہ کڑا بھی کوئی لؤلؤ مرجان ہونے، حالانکہ اللہ کہہ رہا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن سورہ نمبر 55 اور رکوع نمبر 1۔ کہہ نہیں رہا اللہ تے آپ کی کہہ رہے ہیں یار پانی ہے گا وا اتنے لؤلؤ تے مرجان کتنے ہے گے، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہے گے۔
ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੋਤਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਗ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ मर जाने भी उत्थे मिलणगे, यानी हर शाही वास्ते आपको मुयसर आ जाएगी। तो भाई बातें वो कर रहे होते हैं कि जो कहां पर होते हैं, किनारे पर, अंदर नहीं होते। तो हम चूंकि अंदर हैं तो हमने देखा है और महसूस किया है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा इनकलाब है जमाने के अंदर हर एतबार से। तो अगर आप चाहते हैं कि हम कोई दीन इस्लाम के लिए काम कर सकें, हमारी वजह से कोई दीन इस्लाम के लिए लोग तैयार हो सकें, आमादा हो सके, तो हमें चाहिए कि हम ये कदम उठाएं। मेरा ख्याल ये उठाना चाहिए ना, हमें इस तरफ जाना चाहिए। कई ऐसे कुर्राए किराम हैं, उनके यूट्यूब चैनल हैं, वो क्या करते हैं, बस तिलावतें अपलोड करते हैं, और तिलावतें अपलोड करने की वजह से कई लोग ऐसे हैं जो उनको अपनी महाफिल पे बुलाते हैं। बुलाया कि तू उन्होंने लाइव सुने या नहीं लाइव सुना, सामने बैठकर ना वो कभी उनके पास गए, वो कहते हैं हजरत आपकी तिलावत सुनी थी तो आप क्या ही बात है, मजा ही आ गया, तो आपका हम टाइम लेते हैं सोशल मीडिया के जरिए से। ये भी इनकलाब। हाँ, एक बात बताऊं, मेरा एक शागिर्द है, उसका भाई लम या बुझ तो समझते ना, सीगा समझ में आता कि नहीं? हाँ, ये नफी जहाद बलम की बांस का सीगा है, और ये 14 सीगों से अगला सीगा है लम या बुझ। यकीन जाना कि वो वाकई लम या बुझ है। बस उसके वालिद साहब की मस्जिद है और भाई भी दीनदार है, तो जिस तरह घरेलू माहौल दीन वाला होता है ना, बस वो है, यानी कि गेटअप उसका हो लिया। अब मैं उसके वीडियो भी आपको दिखाऊंगा ना, उसका बताऊंगा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, ये भी तो सुना हो ना तो यकीन जाने कि उसके पास कख नहीं है। अभी पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई, 2 दिन कबल शाहकोट में या 3 दिन कबल, तो उसके भाई यानी कि जो सही बंदा है, मुफ्ती साहब हैं, मेरे शागिर्द हैं, उन्होंने बताया कि मेरा भाई अमलियात टिकटॉक पे बता के ना, उसने चंद दिनों में 1.5 लाख रुपया कमा लिया है। 1.5 लाख रुपया कमा लिया अमलियात बता के। अमलियात से कोई वजीफा बता दिया कि भाई ऐसा करो तो ये होगा, वैसा करो तो ये होगा, उसकी वजह से उसने 1.5 लाख रुपया कमा लिया। भाई लम या बोझ बंदे इस सोशल मीडिया तो दुनिया कमाई जा रही है, तो उलमा क्यों नहीं कमा सकते? जिन्होंने कोई वाकईतन टैलेंट और सलाहियत और फन है, वो क्यों नहीं कमा सकते हैं? तो भाई बहुत सारी दुनिया इसके ऊपर बैठी है गुमराह करने के लिए, तो कम से कम हम हिदायत के चिराग ही रोशन कर लें। और मैं आपको बताऊं, ज्यादा इसके ऊपर गुमराही है, ज्यादा इसके ऊपर शैतानत और शरारत है। जब इतनी सारी शरारतें, शैतानत और गुमराहियों के सिलसिले खुले हुए हैं, तो वहां पर हम सोचें कि हिदायत के कितने सिलसिले खुले हुए हैं, हिदायत के चैनल कितने हैं। और जवाब वो होता है कि अगर इधर से 100 चैनल या 100 रास्ते गुमराही के हैं ना, तो फिर मुआशरा सुधरता होता है कि जब आगे से 150-200 चैनल हिदायत का खुला हो। ये जब रेशो होती है ना, तो फिर, और यहां पर ये रेशो नहीं है, यहां पर 1000 चैनल गुमराही का है और 2-3 चैनल हिदायत के हैं, तो वो फिर कितने कह लो भी कम जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारो, यकीन जाने कि हम जो अपने इर्द गिर्द नौजवानों को देखते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, इन्होंने नमाज मुझ कोई नहीं होती है, इन्होंने अल्लाह रसूल का कोई पता नहीं है। हमारे मोहल्ले का एक बच्चा, नौजवान बच्चा, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, उसका वालिद साहब सारी जिंदगी मस्जिद में उसने वक्त गुजारा, मुतवल्ली था, वो कहता है कि मैं खुदा को नहीं मानता, मुझे लगता है कि कायनात का निजाम ऐसे चल रहा है। इन्हें 1.5 मलेच आप कई लोगों को सुन ले, उनको ये नमाज जो इस्लाम की बुनियादी मालूमात हैं उनका नहीं पता। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो इस हवाले से काम कर रहे हैं, यानी इस्लाम की बुनियादी मालूमात पर उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसके ऊपर सिर्फ बुनियादी मालूमात देते हैं। मिसाल के तौर पर आज की वीडियो बनाई तो भाई इस्लाम में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, हक 4 यार। इससे मुराद क्या है? हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। इसके ऊपर वीडियो बनाई है तो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दी। ये भी एक वर्क है, एक काम है। इस्लाम में एक हस्ती ऐसी है कि जिनकी इफ्फत और इस्मत की गवाही रब के कुरान ने दी है, तो वो कौन है? सैयदा अम्मी आयशा। यानी 2-3 मिनट की वीडियो बनाकर डाल दी। इसे कहते हैं मालूमाती वीडियो बनाना। अच्छा, आपके ज़हन में एक सवाल ये भी आएगा, नंबर 1 मैंने कहा कि जिनमें ये टैलेंट और सलाहियत है वो ये काम करें। नंबर 2, आप कहते हैं भाई हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, कोई सलाहियत नहीं। हाँ, इतनी है कि हम कैमरे को फेस कर सकते हैं। और याद रखिए, कैमरा दंदियां नहीं वढ़ता है, या जब आप कैमरे की तरफ देखते तो कैमरा पूरियां नहीं वढ़ता है, कुछ भी नहीं कहता है। बहुत ये नफीस आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बल्कि ये वेलकम करता है। देखा ना कितनी खूबसूरत पिक्चर आ रही? नहीं आ रही ना? ये आपको अच्छे तरीके से वेलकम करता है। तो ये कुछ भी नहीं आपको कहता। आप कहते कि हमारे पास कुछ भी नहीं है,
ہم کون سی شے یوٹیوب پر لے کر آئیں یا اسی طرح سوشل میڈیا پر لے کر آئیں؟ یقین جانیں کہ علماء کرام نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اگر آپ کسی ایک کتاب کو بھی لے کر شروع ہو جائیں نا، بیان کرنا شروع کر دیں، تو آپ کی 20-30 ویڈیوز ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے سیرت کوئز. کیا نام ہے؟ سیرت کوئز. یہ کتاب مجھے پکڑانا، وہ نیلے کلر والے پکڑا دیں، قرآن پاک کا انسائکلوپیڈیا. اوپر 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 نیلے، ہاں یہ والے. میں ایک مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. یہ ہے جی قرآن کریم کا انسائکلوپیڈیا. آپ پورا چینل اس کے اوپر بنا سکتے ہیں اور ہزاروں ویڈیو اس ایک کتاب پر بنا سکتے ہیں. کس طرح؟ یعنی اس بندے نے کیا کام کیا ہے کہ قرآن پاک کی جو معلومات ہے نا، ان کو اس کتاب میں جمع کر دیا سوال جواب کے انداز میں. مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ قرآن پاک کے پہلے پارے میں ہے، بتائیے البقرہ کا لغوی معنی کیا ہے. بقرہ کا لغوی معنی ہے جی گائیں. سوال جواب یہ سارا، یعنی کہ پوری کتاب اس کے اوپر ہے. میں اگر ایک اندازے کے مطابق کہوں تو اس میں کوئی 10,000 کے قریب سوال جواب ہوں گے. 10,000 کے قریب. اگر آپ ہر روز 5 سوال جواب بھی بنا کر ڈال دیں تو بتاؤ ایک عرصہ لگ جائے گا کہ نہیں لگ جائے گا؟ ایک جمع غفیر ویڈیوز کا ہوگا. تو قرآن پاک کی خدمت آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. گویا کہ انہوں نے کتابی شکل میں کی، اور آپ نے جو آج کے دور جدید کا تقاضا ہے، یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ نے قرآن پاک کی خدمت ایسے کر دی. یہ بھی ایک طریقہ ہے. کئی شخصیات ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور کئی کتابیں پڑھاتے ہیں. اسامہ سرسری کا آپ نے نام سنا ہوگا. بچوں کے اسلام میں ان کے نا اردو ادب کے حوالے سے کافی ساری چیزیں آتی ہیں. اسامہ سرسری ان کا چینل ہے، اور وہ اپنے چینل پر علم الصرف پڑھاتے ہیں. یعنی ویڈیوز ریکارڈ کر کے اس میں ساری گردانیں لکھی ہوتی ہیں، کون سا سیگا ہے کیا ہے، مکمل کی مکمل ویڈیوز انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں. اور وہ خود بھی یوٹیوب کے ذریعے سے بھی اور اسی طرح ویب سائٹس کے اوپر پڑھا کر، یعنی اس طرح سے ویڈیوز اپلوڈ کر کے ہزاروں روپیہ کما رہے ہیں، حلال کی کمائی کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے پہلا نقطہ بیان کیا کہ جس میں ٹیلنٹ ہے وہ کرے. دوسرا نقطہ بتا دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، نو ٹینشن. پھر بھی راستہ یہ نہیں کہ پھر آپ کا میدان نہیں ہے، پھر بھی آپ کے پاس میدان ہے. میدان کیا ہے کہ علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں، آپ ان میں سے کوئی نہ کوئی کتاب کی بات وہ آپ ویڈیو میں ریکارڈ کر دیں. آپ نے اللہ وسائے صاحب کی کتاب پڑھتے ہیں سادسہ میں غالباً، اس کا نام کیا ہے؟ آئینہ قادیانیت. انہوں نے غالباً اس میں 100 سوالات کے جوابات دیے قادیانیت سے متعلقہ. بھئی آپ ان کے سوال جواب کو ایک دن مطالعہ کریں اچھا خاصا، اور اس کو ذہن میں بٹھا لیں، کچھ پوائنٹس نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد آ کر آپ ویڈیو میں ریکارڈ کر دیں. وہ ایک شخصیت ہے مولانا مہر محمد میاں والوی، فوت ہو گئے ہیں. ان کی 25 سے زائد کتابیں ہیں دشمنان صحابہ اور دشمنان اہل بیت پر، اور ساری کی ساری کتابیں دلائل سے بری ہوئی ہیں. ایک اتنی موٹی کتاب ہے، اس کا نام ہے تحقیقی جائزہ. ایک ہے تحقیقی جائزہ، ایک ہے حقیقی جائزہ. 2 کتابیں ہیں. اس میں انہوں نے دشمنان صحابہ دشمنان اہل بیت کے مسلمانوں پر، اسلام پر، صحابہ پر 900 ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں دلائل کے ساتھ. انہوں نے پائی کتاب سے لکھ چھڑے. انہوں نے کل آہی ٹیلنٹ سگا، یہی صلاحیت سگی. تو یہ تاڑے اندر ٹیلنٹ اور صلاحیت ہے، کیمرے کو فیس کر سکتے ہیں. تو آپ انہی کے سوال اور انہی کے جوابات کو اس کا مطالعہ کریں اور کیمرے کے سامنے آ کر آپ اس کو ریکارڈ کر دیں. بہت ساری دنیا آپ کا یہ مال اور سودا خریدنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. بہرحال بات نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آ گئی؟ اشرف الجواب حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے عقل سے جوابات دیے ہیں اسلام کے، یعنی جو اسلام پر اعتراض وارد ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے، نماز کا، روزے کا، فلاں فلاں کا، یا معاد کا، قبر کا، فلاں فلاں کا، انہوں نے عقلی طور پر جوابات ارشاد فرمائے ہیں. بھئی اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی. انہوں نے یہ سارے کے سارے جوابات کہاں پر ڈال دیے؟ کتاب میں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بس ہمت کر کے وہاں سے جوابات کو یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے، اور کئی لوگوں کی ہدایت کا آپ ذریعہ بنیں گے. آپ کو اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہوگا، یعنی مالی اعتبار سے، اور اسی طور پر آپ اس محاذ پر اپنے آپ کو ایک چوکیدار کی حیثیت سے سمجھیں گے کہ میں کوئی دین کا کام کر رہا ہوں. اس وقت بہت سارے علماء ایسے ہیں، بلکہ بالخصوص شعبہ حفظ والوں کو تو پھر بھی جگہ مل جاتی ہے، یعنی قاریوں کو، حافظوں کو کہہ لیں، جو درس نظامی کرتے ہیں نا، ان کو عام طور پر جگہ میسر نہیں آتی. یعنی ان کے لیے مسندیں نہیں ہیں. بھئی ان کے لیے مسند ہے. آپ کو ویسے فزیکل مسند نہیں ملتی تو آپ اسی کو مسند بنا لیں. آپ اسی پر آ کر جو ہے اسباق پڑھانا شروع کر دیں. کوئی بھی کتاب
آپ کو جس فن میں مہارت ہے، تفسیر میں مہارت ہے، آپ تفسیر شروع کر دیں۔ آپ کو حدیث پاک میں مہارت ہے، آپ حدیث پاک شروع کر دیں۔ آپ کو اگر منطق میں مہارت ہے، آپ منطق شروع کر دیں۔ آپ جس طرح کتاب کی باتیں وہاں نقل کریں گے نا، آپ بھی گلستان سعدی نقل کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ پڑھی کہ نہیں گلستان سعدی؟ نہیں پڑھی؟ اچھا آپ نے پڑھی نہیں دیکھی، آپ کو کیا پتا؟ یہ پڑھی ہوئی ہے، مجھے پکڑانا، یہ سبز باریک، ہاں یہ والی، یہ فارسی میں ہے۔ حکمت و دانائی، فہم و فراست کا، تجربات کا، مشاہدات کا کہہ لو بھی یہ خزانہ ہے۔ اور اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے ایسی ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں نا کہ لوگوں کہیں گے یار کیا بات ہے، یہ شخصیت عبد الرحمن شاکر صاحب کیسی کہہ لو کہ فہم و فراست والی شخصیت ہیں۔ تو آپ اس طرح سے ان کی باتوں کو آپ یہاں پر نقل کر سکتے ہیں، یعنی ہر قسم کا مواد، حکمت پر مبنی، دانائی پر مبنی، اقوال ذری پر مبنی مواد آپ جو ہے لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کہہ لگے زمینی حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آشکارا کیے ہیں کہ آپ ان کے تناظر میں سوشل میڈیا پر کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی تک کی گفتگو میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں اٹھا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، پھر ہم نشست آگے بڑھاتے ہیں کسی بھی قسم۔ یہ پکڑ کے تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے۔ کتابوں میں اکثر سنا ہے، علماء سے سنا، بزرگوں سے سنا کہ ویڈیو بنانا جائز نہیں ہے، تصویر بنانا جائز نہیں ہے، پھر اس پہ آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو بنائیں، اس کے متعلق کچھ صحیح۔ نمبر ایک بات، سوال یہ ہے کہ ویڈیو وغیرہ بنانا جائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر اس وقت علماء کرام کا جو فتویٰ ہے نا، دارالعلوم یہ کیا نام ہے کراچی، فتاوی عثمانی، اگر آپ پڑھیں گے نا، یہ میرے پاس 4 جلدیں پڑی ہوئی ہیں، سارے سودے تھے تو آپ اس کی بحث کھول کر دیکھیں کیمرے سے متعلقہ، تو اس بحث کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ ویڈیو بنانے کی یا دیکھنے کی کیا حیثیت ہے اور کیا نہیں۔ یہ نارملائز مسئلہ ہے، اسی لیے تو سارے کے سارے علماء بنا رہے ہیں۔ دوسرا میں اس کے اوپر نا ایک دلیل کہہ لیں یا ویسے ایک بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ آج امت سے مراد عوام نہیں، علماء، مجتہدین، مفتیان، سارے کے سارے کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ادھر بڑی بڑی شخصیات، آپ مفتی تقی عثمانی صاحب، ہاں ویسے اگر آپ ویڈیوز بناتے ہوئے میں اے کردا پیا تاں ویڈیو، میں اون کردا پیا تاں ویڈیو، وہ غلط ہے۔ لیکن آپ ویڈیو بنا کس لیے رہے ہیں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو مفتیان نے بالخصوص ان کے لیے ہے کہ ہر ایک دین کے مسئلے کی ریزن اور وجہ ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں علماء کرام جتنا ریزن پر، وجہ پر انفسائز کریں گے، فوکس کریں گے نا، اتنا زیادہ دور حاضر کے مطابق اپنے آپ کو چلا سکتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت۔ گویا کہ نیت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ عمل پیچھے رہ جاتا، نیت آگے۔ آپ کی نیت کیا ہے یہاں پر آنے کی؟ آیا آپ کی نیت ہے مثال کے طور پر جس طرح لوگ فحاشی، عریانی یا غلط چیزیں لے کر آ رہے ہیں، آپ تو بھئی اس کو بطور ویپن کے استعمال کریں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور موبائل، یہ انٹرنیٹ اور موبائل اور یہ کوئی میل ملاقات کا آلہ نہیں ہے، یہ ویپن ہے۔ ویپن کہتے ہیں اسلحے کو، اور یہ دشمن نے تیار کیا ہے ویپن مسلمانوں کے خلاف۔ ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں، دشمن نے بنا لیا ایٹم بم، دشمن نے بنا لیا میزائل، تو کیا اب ہم دشمن کے اس میزائل کو اس کے خلاف نہیں استعمال کر سکتے؟ ایک ہے ویپن کا استعمال کرے چور، وہ غلط ہے۔ ایک ہے ویپن کا استعمال کرے پولیس والا، دونوں ویپن کا استعمال کر رہے ہیں۔ صحیح کس کا، غلط کس کا؟ پولیس والے کا صحیح اور چور کا غلط۔ ہاں جو چور ویڈیوز بنا رہے ہیں، یعنی 2 نمبری والی اور لڑکیاں دکھا کے الٹا سیدھا دکھا رہے ہیں، وہ چور ہیں، ان کا اس ویپن کو استعمال کرنا غلط ہے۔ اور ہم استعمال کر رہے ہیں اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام پر جو آنے والے اعتراضات ہیں، گویا کہ ہم ایک ڈھال کی حیثیت رکھتے ہیں اس کو استعمال کر کے۔ جو اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں نا، تیر آ رہے ہیں، تو ہم اس کا استعمال کر کے ان تیروں کو روکیں گے۔ ہم اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس کو اگر آپ دیگر کاموں کے لیے استعمال کریں گے تو وہ ممکن ہے کہ غلطی کے جو کیٹیگری اس میں آئے، لیکن آپ نے اس کو پوزیٹو استعمال کرنا ہے، مثبت استعمال کرنا ہے۔ ہم مثبت کی بات کر رہے ہیں۔ بالفرض آپ کہتے ہیں جی میں نے کیمرے میں نہیں آنا، یا میں کیمرے کو اچھا نہیں سمجھتا، میں کیمرہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، تو آپ آڈیو ڈال دیں،
آڈیو سے مراد یہ ہے کہ وہ جائے گی تو ویڈیو سے مراد آپ کی تصویر نہیں آئے گی. میرے کئی لیکچر ایسے پڑے ہیں اس میں صرف آگے پکچر لگی ہوتی ہے, یعنی کوئی بھی مثال کے طور پر کتاب کا صفحہ لگا ہوا ہے, پیچھے میری آواز چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو آواز میری پہنچ رہی ہے, دلائل میرے پہنچ رہی ہے, میری تصویر نہیں جا رہی, میرا فیس نہیں جا رہا. کئی قسم کی ویڈیوز ایسی ہیں. یہ عملیات سے متعلقہ کئی یوٹیوب چینل ایسے ہیں کہ انہوں نے اس اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ ویڈیو یا آڈیو گھر میں چلا دیں, آپ کے گھر سے جنات بھاگ جائیں گے. یعنی کہ کچھ عملیات ایسی ہوتی ہیں جس میں تلاوت ہوتی ہے, صبح و شام کے اذکار ہوتے ہیں, اس میں کوئی ویڈیو نہیں ہوتی, وہ بھی چلا دیں. یعنی ہر قسم کا, اگر آپ ویڈیو میں آنا چاہتے ہیں تو بھی فبیہا, نہیں آنا چاہتے پھر بھی کام کرنے کا راستہ, یعنی کہ پھر کام کا راستہ نہیں ہوگا. تو باقی میں نے مین عرض کر دیا کہ آپ اسلام کے دفاع کے لیے اس کو فیس کریں گے. یہ دشمن کا آلہ ہے, دشمن کے خلاف آپ اس کو استعمال کریں گے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دور حاضر یہ مسلمانوں کے لیے جنگی حالات ہیں. کیسے حالات ہیں؟ جنگی. اور جنگی حالات میں یہ چیزیں حلال اور جائز ہوا کرتی ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ جی میں نے نا یوٹیوب چینل بنانا ہے تو یہ ہمیں نا آپ چینل بنا دیں. بعض لوگ ایسے ہیں, ایک ساتھی سے میں نے پوچھا بھی آپ کیوں نہیں بناتے, میں نے کئی بار سبق میں کہا کہ بنایا کریں. کہتے جی میرے کو 5000 روپیہ نہیں ہے گا. 5000 روپیہ. میں کہا 5000 روپیہ کرنا. کہتے میں ایک بندے کو پوچھا ایسے گا, میں کہا میں چینل بنانا وہاں تے بنا دو گے؟ انہیں کہا جی 5000 روپیہ لگے گا. کتنا لگے گا؟ 5000. اللہ دے بندے ہو, یوٹیوب چلاتا کون ہے؟ آپ چلاتے ہیں نا, سارے چلاتے ہیں. بھائی آپ چلا سکتے ہی نہیں جب تک کہ آپ کا چینل نہ بنا ہو. سادہ لفظوں میں کہہ لوں کہ آپ سب کا چینل بنا ہوا ہے, وہ دراصل ہمیں پتہ نہیں ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت, کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. استاد کانتے لا کے اندر بھی وہ پائی تیرے سے ہے گا, تو کر سکتا ہے گا. اچھا جی, ہمیں پتہ نہیں سی گا. بھائی آپ سب کا چینل بنا ہوا ہے. جب آپ ویڈیو اس کو یوٹیوب کو کھولتے ہیں نا اور آگے ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ آپ کا چینل ہے تبھی ویڈیوز آتی ہیں. چینل نہ ہوتا تو آپ ویڈیوز وہاں پر نہ ہوتی. تو آپ سب کا چینل ہے. کسی کا اگر پیکج ہے تو اپنا موبائل دکھائے ہیں, ہے پاس پیکج ہے آپ کا, دکھائیں یوٹیوب کھول کے. ہاں جی, کون کتاب چلایا وہ نیٹ کا نہیں؟ اچھا جی, یہ ہے جی مثال کے طور پر ان کی یوٹیوب. اب یہ ان کا چینل ہے, یہ دیکھیں لکھا ہوگا یو. کیا لکھا ہوگا؟ یو. اچھا مزے کی بات بتاؤں, یوٹیوب کا معنی کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میری کھول گئی, سبحان اللہ, یہ بھی کرامت ہے. یوٹیوب کا معنی کیا ہے؟ یوٹیوب یہ مرکب ہے. یوٹیوب, یو کا معنی ہے آپ, اور ٹیوب کا معنی ہے ٹی وی. پہلے زمانے میں ٹی وی ہوتے ہیں اس کے پیچھے ٹیوبیں لگی ہوتی تھیں اور وہ ٹیوب کے ذریعے سے تصویر آتی تھی. تو یوٹیوب یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے, نمبر 1 یو اور نمبر 2 ٹیوب. تو یوٹیوب کا مطلب ہے آپ کا ٹی وی. گویا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میرا یوٹیوب ہے, یعنی میں یوٹیوب چلاتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ٹی وی ہے. یہ مطلب ہے یوٹیوب کا. اور یوٹیوب کو بنایا ہی اس وجہ سے ہے, یہ 2005-6 میں لانچ ہوا تھا. یوٹیوب بنایا ہی اس وجہ سے ہے کہ پہلے لوگ جو اداکار اور فلاں تھے وہ ویڈیوز بنا کے لوگوں کو دکھایا کرتے تھے اپنے ٹی وی پر. اس ٹی وی پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا تھا. تو اب یوٹیوب نے, یعنی اس کے بنانے والوں نے, یہ ٹی وی ہمارے حوالے کر دیا کہ آپ خود سے ویڈیوز بنا کر اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا اپنا ٹی وی ہے. یو آئی لو یو تو سمجھتے ہیں نا, یہ تو سمجھ آتا ہی ہوگا میرے خیال. آئی ہیٹ یو سمجھ آئے نا, یہ تو آتا ہوگا. آئی مس یو بھی سمجھ آتا ہوگا. یو ٹھیک ہے, آپ. تو بھئی یہ آپ کا یہ ہے ٹی وی, آپ کا چینل ہے. اچھا اب دیکھیں ان کا یہ چینل ہے یہ والا. تو اب یہاں سے جب آپ کھولتے ہیں اس کے اوپر کلک کیا, یہ ان کے چینل کا نام ہے ارسلان مجید, یعنی ان کا چینل بنا ہوا ہے. اسی طرح آپ سب کا ہے جو بھی یوٹیوب چلاتے ہیں.